بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ دوسری طرف جب اس کو آزماتا ہے اور پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کیا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور غریب کے کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں۔ وتأکلون التراث أکلا لما، اور میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال سے خوب محبت کرتے ہو۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری کل 15 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ میں مال کو لے کر انسان کی جو سوچ ہے اس کی اصلاح کی ہے۔ تو جو مال کے متعلق آدمی کی سوچ ہے کہ مال ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے یہاں مقبول ہوں، محبوب ہوں اور اللہ کا پسندیدہ ہوں، اور مال نہیں ہے تو آدمی اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں ذلیل ہوں اور مردود ہوں۔ ایک یہ سوچ۔ دوسری سوچ آدمی کی یہ ہے کہ جب آدمی کو مال ملتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ یہاں جو انسان کہہ رہا ہے نا کہ ربی اکرمن، اللہ نے میرا اکرام کیا، یہ شکریہ کے طور پر نہیں ہے، یہ اترانے کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ اترانے کے طور پر، کہ ہم اس لائق تھے تبھی اوپر والے نے ہم کو دیا۔ تو یہ دو سوچ ہے آدمی کی مال کو لے کر۔ ایک تو یہ کہ مال ملتا ہے تو آدمی پہلی بات یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی کوالیفیکیشن اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا کہ کبھی شکریہ ادا نہیں کرے، اور کبھی طبیعت کے خلاف ہوگا تو شکوے شکایت کرے۔ اور دوسری سوچ یہ ہے کہ مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور میں اللہ کے یہاں پر مقبول ہوں۔ دنیا میں جس طرح اس مال کی وجہ سے راحت والی زندگی گزار رہا ہوں، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ کریں گے۔ یہ میں نے کہا تھا کافروں کی سوچ تھی۔ کس کی؟ کافر۔ اور اب کافرانہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے بہت سے کمزور ایمان والوں کی سوچ بھی ایسی بنتی چلی گئی ہے کہ وہ مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ عزت اور ذلت کا معیار کس کو سمجھتے ہیں؟ مال۔ اور دوسری سوچ یہ تھی کہ اگر مال نہیں ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دی، اور ذلیل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں حقدار تھا پھر بھی مجھے نہیں دی۔
تو جب آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ شکوے شکایت کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ سوچ بیٹھی ہوئی ہے کہ میں حقدار تو زیادہ کا تھا، لیکن اللہ نے مجھے حق نہیں دیا اور ساتھ میں مجھے کیا کیا، ذلیل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سوچ مال کو لے کر ہے اس کو اس آیت میں منع کر دیا، اس کو رد کر دیا کہ اس طرح کی سوچ صحیح نہیں، کلا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو تم نے سوچ رکھا ہے نا مقبول اور مردود ہونا مال کو، تو کہہ رہے مال کو مت سمجھو، بلکہ بلا تکرمون الیتیم۔ دیکھیے قرآن کریم کا ایک خاص انداز ہے، قرآن کریم غلطیاں سدھارتا بھی ہے اور سدھارنے کی شکلیں بھی بتا دے جاتا ہے، کہ اصول بھی بتا دیتا ہے اور ساتھ میں ایک آدھی ایگزامپل بھی دے دیتا ہے، لیکن اصول کو باقاعدہ لکھ کر نہیں بتائے گا یہ اصول، بلکہ ایگزامپل دے گا، اس ایگزامپل کے بیک گراؤنڈ میں خود بخود سمجھ جاؤ کہ یہ کام کرنے کے اصول یہ ہے۔ تو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ گویا کہ انسان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے مال کو سب کچھ سمجھا ہے، مال سب کچھ نہیں، مقبول اور مردود ہونے کا معیار اور اس کی کسوٹی الگ ہے، اور وہ ہے اعمال۔ کیا ہے؟ بولو بھائی، اعمال یہ اصل ہے، لہذا مال پر فوکس مت کرو، کہاں جا کر فوکس کرو؟ اعمال پر۔ اعمال دیکھ لو اپنے، مالدار ہو، اعمال بھی ٹھیک ہے تو پھر تو بہترین آدمی قابل رشک ہے۔ حضور نے بھی خود فرمایا تھا نعم المال مال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے، نیک آدمی کے لیے اس کا مال بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بھائی وہ اچھا استعمال کرتا ہے اس کا۔ تو اللہ کی وفاداری کے ساتھ مالداری بھی اچھی ہے، اور اللہ کے وفاداری کے بغیر غریبی بھی آدمی کے اوپر کیا ہے؟ مصیبت ہے، یہ بات۔ تو اصل کس پر فوکس کرنا ہے؟ مال پر۔ ساتھ میں قرآن کا انداز کیسا ہے کہ آدمی نے اوپر یہ کہا نا کہ میرا رزق تنگ کر دیا اور مجھے ذلیل کر دیا، تو ساتھ میں اس کی جو ریزن ہے نا اللہ اس کو بھی گنا ہے کہ بھائی یہ جو رزق تنگ کیا ہے اور تم اس کو ہمارے ساتھ جوڑ کر کیا کہہ رہے ہو، ہم نے تمہیں ذلیل کر رکھا ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہم تمہیں ذلیل کریں، ہماری کوئی دشمنی ہے تم سے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم جو ہے کرنے کے کام کرتے نہیں ہو، اس لیے رزق کی تنگی تم پر آتی ہے۔ رزق کی تنگی کل میں نے بتائی تھی، ایک تو یہی ہے کہ آدمی کے پاس مال پیسہ کم ہو، ایک رزق کی تنگی کی شکل یہ ہے۔ ایک رزق کی تنگی یہ بھی ہوتی ہے کہ آتا تو بہت ہے، آتا تو بہت، لیکن کفایت نہیں کرتا ہے، کافی نہیں ہوتا ہے، جیسا آتا ہے ویسا کہیں چلا جاتا ہے۔ اب ٹینشنوں میں زندگی گزر رہی ہے، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو آدمی کے پاس آتا بہت سارا ہے لیکن برکات نہیں ہے، تو یہ بھی رزق کی تنگی کی عجیب و غریب شکل ہے۔ اور اس میں بھی اگر آدمی حلال کا کیا نہ کرے، اہتمام نہ کرے، تو پھر تو مال کا جو مقصد ہے نا وہی اللہ ختم کر دیتے آدمی کے مال میں سے۔ مال کا اصل مقصد کیا ہے بتاؤ؟ 500 کی نوٹ کون کھاتا ہے اپنے یہاں پہ بیٹھ کر؟ کوئی کھاتا ہے 500 کی نوٹ؟ سکے گلتا ہو بیٹھ کر روزانہ ٹیبلیٹ کی طرح کہ 5 کا سکہ آج پھر کل، ایسا ہوتا ہے ایسا؟ تو مال کا اصل مقصد ہے کہ آدمی مال کے ذریعے اپنی راحت کی چیزیں خریدتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے۔ تو مال کا اصل مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، رزق کی تنگی کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی کے مال سے اس کے سکون کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ختم کر۔ جو مال سکون کی چیز تھی وہی بے سکونی کی چیز بن جاتی ہے، ہمیشہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے جی۔ تو یہ سب بہت عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، رزق کی تنگی بھی اگر تم پر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے کے کام وہ تھے جو تمہیں کرنے چاہیے تھے لیکن تم کرتے نہیں۔ تو پہلا لفظ ہے آگے کی آیت کا کلا۔ کلا کا مطلب اوپر جو تمہاری سوچ ہے نا کہ مال کی وجہ سے میں مقبول ہوں اور مال کی مجھے اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے، یا مال نہیں ہے تو میں مردود ہوں اور مجھے میرا حق نہیں ملا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کلا، ایسی سوچ صحیح نہیں۔ بولے سوچ کیا چاہیے؟ بل لا تکرمون الیتیم، یہی نہیں بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ تو ڈائریکٹ جوائنٹ نہیں لگ رہا ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ بھائی اعمال پر فوکس کرو، اور خاص کر کے اوپر کا تذکرہ کس کا چل رہا ہے؟ مال کا نا، تو مالدار کو سنایا جا رہا ہے کہ تم مال لے کر گاروں بہاروں میں گھوم کر صرف اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہو کہ میں کیا ہوں؟ بولو اللہ کا مقبول ہوں، تو کہہ رہا ہے ایسے مقبول نہیں بنو گے۔ جو مال دیا ہے نا اس کے حقوق ادا کرو، اور انہی حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے سماج کے جو یتیم ہیں ان کا کیا کرو؟ اکرام کرو۔ تو اصل اکرام کرنا نہیں کہہ رہا ہے، اصل تو یہ ہے کہ بھائی ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ کیا کرو؟ یتیم کی ضرورتیں۔ تو لیکن یتیم کی ضرورتیں پوری کرو، قرآن نے ایسا نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ یتیم کا اکرام تم نہیں کرتے ہو۔ کیوں؟ اصل ایسا ہے
کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے جائیں گے تو یہ ہے کہ یا تو سرے سے یتیم کو اگنور کر دیتے ہیں لوگ، تو اس میں مدد بھی نہیں ہوئی اور اس کا اکرام بھی نہیں ہوا، اور کچھ لوگ ہیں کہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر اس کی ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ معاملہ ذلت والا کرتے ہیں۔ کیسا؟ پالتے ہیں، ضرورت بھی پوری کرتے ہیں لیکن معاملہ کیسا؟ ذلت والا، اپنے بچوں کی طرح نہیں رکھتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رشتہ دار ہے، کوئی بھائی تھا انتقال کر گیا، اس کے بچے کو آدمی پال رہا ہے لیکن اس کے ساتھ بیہیو اچھا نہیں، وہ اسی گھر میں وہ چھوٹا بچہ بھی پل رہا ہے اور اپنا ذاتی بچہ بھی پل رہا ہے، لیکن دونوں کے ساتھ جو بیہیو ہے آدمی کا وہ آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو ضرورت تو پوری ہو رہی ہے لیکن اکرام نہیں ہو رہا ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے ہم ٹاپ لیول کا کیا چاہتے ہیں؟ معاملہ چاہتے ہیں، یتیم کو پالو بھی اور اس کے ساتھ ایسا اکرام کرو جس طرح تم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہو۔ یہی بات سمجھ میں پوری؟ تو اصل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مالداری ہے تو نیری مالداری مقبولیت کی علامات نہیں ہے، اس مالداری کا حق یہ ہے، مالدار کو سنایا جا رہا ہے کہ اس مالداری کا اصل تقاضا یہ تھا کہ تم یتیم کا اکرام کرتے، یعنی اس کی ضرورت بھی پوری کرتے اور ضرورت کے ساتھ اس کی عزت اور اس کا جو آتم سمان ہے اس کو بھی کیا رکھتے؟ باقی رکھتے، لیکن ایسا نہیں کرتے ہو۔ بل لا تکرمون الیتیم، مال دیا ہے لیکن تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ تو دیکھیے یہ ہمارے سماج کی ایک چیز ہو گئی کہ اصل شریعت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو مال دیا ہے اس مال میں ہم نے بہت سارے حق رکھے ہیں، اس کو ادا کرو بس۔ اگر یہ بات کہہ دی جاتی تو ہر آدمی اس کو سمجھ لے اور اس کو کیا کرنا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں رول بیان کر دیا بھائی، اصول بیان کر دیا، لیکن اس سے اچھا انداز یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایگزامپل کے پس منظر میں اس کے بیک گراؤنڈ میں بات سمجھا دی جائے۔ تو مالدار کو کہا جا رہا ہے مال دیا ہے، صرف مال کافی نہیں ہے، اللہ کیا مقبول ہونا ہے تو عمل کرنا پڑے گا۔ اب مالدار تھا تو مالدار کے مناسب عمل کیا تھا؟ تو اس کو کہا بل لا تکرمون الیتیم، مال لے کر بیٹھے خوش ہو گئے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ نہیں، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کا اکرام کرو، یعنی اس کی ضرورت کو بھی پوری کرو اور ساتھ میں اس کے رسپیکٹ کو بھی کیا رکھو؟ باقی رکھو۔ تو کرنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ اب یتیم کا معاملہ ایسا ہے کہ میں پیچھے کئی مرتبہ فضیلتیں سنا چکا ہوں کہ ایک یتیم کو پالنے کی کیا کیا فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں یتیم پلتا ہو تو اس یتیم کے انا و کافل الیتیم کہاتا ہی، ایسا فرمایا تھا حضور نے۔ یوں صحابی نے بھی اشارہ کر کے سمجھایا تھا کہ حضور نے ہمیں یوں کر کے بتایا تھا، دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ رکھ کے، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں ہوں گے قیامت کے دن، یعنی اتنے قریب قریب۔ تو بہت بڑی فضیلت ہو گئی نا، حضور کے ساتھ آدمی رہے کتنا مزہ رہے گا۔ اور بھی بہت ساری فضیلت تھی کہ بھائی کسی کا دل بہت سخت ہو گیا ہو تو کیا کر لے؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لے، اس کو کھانا کھلا دے، جی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں ہمارے اسلامی سماج اور معاشرے میں۔ جو ایسے لوگ ہیں جو اپنی کفالات نہیں کر سکتے ان کو کبھی بھی ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے، بلکہ پورے سماج اور معاشرے کو ان کا سہارا بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کرو؟ آگے بڑھاؤ اور ان کی ضرورت پوری کرو۔ ان میں سے ایک یہ چیز ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ تو اللہ تعالیٰ سنا رہے کہ نیرے مال کو اپنی محبوبیت کی علامات مت سمجھو، اور مال اگر جا رہا ہے اور تمہیں تنگی ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کو تہمات مت دو، بلکہ ان میں تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال میں جب آتا ہے تو تم کیا نہیں کرتے؟ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، لہذا اکرام کرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم غریب کے کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ یہ تو یہ گیا یتیم، اور یتیم کے بعد اب کون آیا؟ سماج کا غریب آدمی، کہ جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے روزی روٹی انتظام وغیرہ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، جاب شاپ نہیں ہے، ایسا آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ تو کہہ رہے اس کے کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں۔ دیکھو ایک ہے آدمی خود کھلائے، تو قرآن نہیں کہتے تم کھلاتے نہیں ہو، کیا کہا؟ ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ ایک بات تو طے ہے کہ تم کھلاتے نہیں ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ بدشرمی کی بات یہ ہے کہ خود نہیں کھلاتے، کم از کم کسی سے کہہ بھی تو دیتے کہ بھائی تو کھلا دے۔ اور اس میں جو ہے مالداروں کے لیے بھی جو ہے تعلیم ہے اور غریبوں کے لیے بھی، کہ ایک دوسرے کو ابھارو، یعنی مالدار خود بھی کھلائے اور دوسرے کو بولو بھائی دعوت بھی دے کہ بھائی فلاں فلاں غریب رہتے ہیں اپنے سماج میں، ان کو کیا کرو؟ کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضرورت پوری کرو۔ اور دوسرا غریب کے لیے بھی ہے کہ بھائی تو کھلا نہیں سکتا لیکن جانتا تو ہے نا کہ آدمی غریب ہے، لہذا کسی مالدار سے دوستی ہے تو اس کی کیا کر لے؟ سفارش کر لے اور اس سے کہے کہ بھائی وہ غریب آدمی ہے، تھوڑی اس کی کیا کر دو؟ ضرورت پوری کر دو۔
اور یہاں پر قرآن نے کہا ہے اعلیٰ طعام المسکین، غریب کے کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو، شوق نہیں دلاتے ایک دوسرے کو، لیکن صرف کھلانا مقصود نہیں ہے۔ عام ضرورت کو قرآن نے ذکر کر دیا کہ سب سے زیادہ روز کی ضرورت کیا ہوتی ہے آدمی کی، کھانے کی، اس لیے اس کو ذکر کر دیا۔ بات کامن ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سماج میں تمہارا غریب ہے، اس کی کوئی بھی ضرورت ہے اس کو پوری کرو۔ اگر وہ ہاسپٹل میں ہے، اپنی دوائی دارو کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اب مطلب کیا ہے آیت کا کہ اس کی جا کر آپ جو ہے اس کی فیس جو ہے وہ پے کر دیجئے، جا کر اس کا بل ادا کر دیجئے جا کر۔ اگر شادی کا موقع ہے، اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرا سکتا ہے، غریب ہے، ان کی عزت کا مسئلہ ہے، اب مطلب کیا ہے کہ بھائی خود کو اگر صلاحیت دی ہے تو شادی کروا دو، ورنہ سماج کے جو مالدار ہیں ان کو کیا کرو، شوق دلاؤ، ان سے بات چیت کر کے اس بندے کا مسئلہ حل کرو۔ یہ ہے اسلام، ایک زندہ سماج چاہتا ہے۔ کیسا؟ زنا میش کر آدمی جیے، یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بار بار میں بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو مالدار ہے، ایسے جو دوسروں کے حقوق ادا کر سکتے تھے، ایسے بندے کو پڑوس اکیلے میں بلا کر کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ تو بندہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین، تمام کائنات کے رب، آپ بھوکے ہوتے ہیں، میں آپ کو کیسے کھلاتا؟ تو کہا تجھے پتہ نہیں میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، تجھے احساس ہوتا کہ میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں اندر اپنے رب کی رحمت کو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کو بلائیں گے اللہ، کہیں گے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ کہے گا انت رب العالمین، آپ تو پوری کائنات کے رب ہے، آپ کب بیمار ہوں گے اور میں کب عیادت کروں گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلانا بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام جو ہے آنکھ میں چولی والی زندگی نہیں چاہتا ہے کہ مجھے نہ پتہ رہے کہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اپنے پڑوس کا اور اپنے سماج کا خیال رکھ کر ساتھ میں چلنا ہے۔ ارے بھائی چلیں گے کہ نہیں؟ اس لیے دیکھیے بزرگان دین کی کیسی کیسی صحابہ کرام اور تابعین کے واقعات پڑھے۔ کل میں نے کہا تھا ایک بات کہی تھی کہ آدمی کی رزق میں تنگی ہو تو آدمی کو درجہ بدرجہ چلنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ مفت خوری کی عادت ہو کہ ہر کسی کے سامنے امید باندھ کر آدمی چلتا رہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک صحابی سوال کرنے آئے تھے، یہ بیچ میں بات سمجھا، تو سوال کرنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکڑا اور کلہاڑی وغیرہ جو ہے وہ دے کر کہا جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو اور جا کر کیا کرو، اپنے روزی۔ تو وہ کمائے اور پھر تھوڑے دن کے بعد آئے خوش بشاش کہ میں نے تو کمایا یہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سوال تمہارے چہرے پر نشان بن کر قیامت کے دن آئے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی سوال نہ کرے، کمائی کر کے کھائے۔ اصل تو یہ ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ایسا بیلنس ہے، یہ بیلنس آپ کسی اور مذہب میں نہیں لا سکتے۔ بندے کو تو یہاں یہ کہا سوال مت کرو، لیکن ضرورت پڑنے پر قرضہ تو زندگی کی حقیقت ہے کہ نہیں، کہ آدمی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ ضرورت پڑتی ہے، ہر کوئی مانگتا ہے۔ وہ خود حضور نے مانگے ہیں قرضے، یہودیوں کے پاس حضور کے قرضے ہوئے ہیں۔ تو یہاں تو یہ کہا کہ آخری درجے تک سوال مت کرو، آخری مجبوری میں آپ سوال کر سکتے ہو۔ دوسری طرف مالدار کو کیا حکم دیا ہے کہ بھائی اگر تم صدقہ کرو گے تو تمہیں 10 گنا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی قرضہ مانگتا ہے اس کو قرضہ دو گے تمہیں 18 گنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرضہ ہمیشہ مجبور آدمی تم سے مانگے گا۔ اور بزرگان دین کا کیا معاملہ تھا غریبوں کو لے کر؟ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت مجھے اتنے کی ضرورت ہے، حضرت حسن یا حضرت حسین کے پاس اور بھی دیگر بزرگوں کے واقعات، مثلاً یہ مانگے کہ اس نے مجھے 100 درہم کی ضرورت ہے، وہ اپنے خادم سے کہتے تھے اس کو 200 درہم دو۔ کتنے دو؟ 100 تو اس نے اپنی ضرورت کے مانگے، اب تو اپنے حوصلے کی خرچ کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن کے پاس یا حضرت حسین کے پاس ایک آدمی آیا کہ رہے حضرت مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو حضرت نے تحقیق کی کہ بھائی کچھ پیسہ ہے؟ کہا نہیں یہ پیسہ، تو حضرت رونے لگے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں ایک آدمی جو میرے در پر سوال لے کر آیا میں اس کا سوال پورا نہیں کر پا رہا، رونے لگے۔ حالانکہ یہ لوگ حضور کے خاندان کے لوگ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی عبادت کا جو خاص سوکڑا ہوا سمجھ ہے نا کہ بس تھوڑی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، تسبیح پڑھ لی، اسلام اس میں محدود نہیں ہے۔ اسلام زندگی کی ایک ایک رگ میں یوں جاندار کھڑا ہے، اور ہر رگ کو وہ جو ہے زندگی بخشتا ہے، خون کی طرح۔ جس طرح پوری باڈی میں خون دوڑتا رہتا ہے نا، اس طرح پوری زندگی کے ایک ایک لمحے میں اسلام دوڑتا ہے اور اپنی تعلیمات چلاتا ہے۔ تو اس میں ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور تم مسکین کے کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو۔ تو لہذا مسکین کے کھلانے پر نہ ابھارنے کا مطلب یہ ہے کہ خود تو کھلاتے نہیں، پہلی بے شرمی، لیکن اس سے مہا بے شرمی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی کم از کم نہیں کہہ دیتے کہ بھائی تو مدد کر دے۔ لہذا دونوں کام کرنے چاہیے، مالدار ہے تو خود بھی کھلائے
اور دوسرے کو بھی شوق بھی دے. اور غریب ہے تو بغل اونچی کر کے نکل نہ جائے کہ میرے پاس تو ہے نہیں تو میں کیا کروں گا. بھائی تیری ذمہ داری ہے دوسرے کی ذہن سازی کرنا، اس کو سمجھانا کہ بھائی تو کھلا دے اور تو ضرورت پوری کر دے. اور کھلانے کا مطلب تو روز کی زندگی کی ضرورت ہے، اس لیے مطلب یہ کہ اس کی کامن کوئی بھی ضرورت ہو کیوں کیا کیجیے آپ پورا کیجیے. آگے ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. رزق کی تنگی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک یہ سبب ہے کہ تم میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو. کیسے سمیٹ کر؟ کیا مطلب کہ میراث کو صحیح طور سے ادا بولو بھائی نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں کیا ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے. اور رزق کی تنگی کے میں دو مطلب بتا چکا. ایک تو پیسہ تھوڑا ہے یا پھر ہے تو بہت سارا لیکن کافی نہیں ہوتا ہے، بھائی سب نکل جاتا ہے. تو یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اصل میں اس آیت میں تو یہ ہے کہ تم حرام کھاتے ہو. کیا کھاتے ہو؟ حرام. اور اس کو زیادہ جوڑیں آپ مالدار کے ساتھ تو ہے ہی، غریبی میں اس کے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آدمی کا پیسہ نہیں آتا ہے تو آدمی کہیں بھی ہاتھ ڈال کر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گویا کہ پہلی دو آیتیں آپ جوڑ لو مالدار کے ساتھ کہ مالدار اپنے مال کو لے کر اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کا مقبول بن گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی نہیں بندے، تو نے ابھی مال حاصل کیا ہے، جمال حاصل نہیں کیا. اس مال میں جمال اس طرح آئے گا کہ اس کے جو حق ہے اس کو ادا کرو، تب جا کر تم ہمارے بارگاہ میں مقبول ہو. اور اس کا ایک حق یہ ہے کہ یتیم کی ضرورت بھی پوری کرو اس کے اکرام کے ساتھ، اور سماج کے غریب لوگ ہیں ان کی ضرورت کو بھی پوری کرو. اور نیچے جو غریب تھا نا، جو کہہ رہا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا اور روزی ہے، وہ اللہ کہہ رہے ہوتا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. مالدار کو بھی ہے، غریب کو خاص طور سے، کہ تم میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو، یعنی حرام خوری کرتے ہو، جس کی وجہ سے مال کی برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے اور کبھی کبھی مال کی کثرت بھی اٹھا لی جاتی ہے کہ پیسہ بھی تنگ ہو جاتا ہے. تو اس میں خاص طور سے میراث کی کیوں ایگزامپل دی اللہ نے؟ اصل میں حرام کھانے میں آخری درجے کی گھٹیا شکل میراث کا مال کھانا ہے. آخری درجے کی گھٹیا شکل. ارے حوصلہ مند آدمی ہو تو وہ کسی مردے کے مال پر کیوں پالے؟ جب اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو میراث کا مال جمع کر دبا کر بیٹھ کر کھا رہے ہو. انتہائی درجے کی یہ بے ہمتی کی بات ہے کہ آدمی میں حوصلہ نہیں ہے زندگی جینے کا. اس لیے میراث کو سب سے پہلے تقسیم کرنا چاہیے. کس کو؟ میراث کو. جو آدمی میراث کا مال کھاتا ہے وہ اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال کھا رہا ہے، کمزور بہنوں کا مال کھا رہا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کا مال کھا رہا ہے، ایسے رشتہ دار کا مال کھا رہا ہے کہ جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے مانگ کر بولو بھائی لے سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میراث کا مال تو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. تو بھائی میراث تقسیم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی سماج کی اور پوری دنیا میں مسلم سماج کی، دوسری قوموں کا تو معاملہ چھوڑو. حال یہ ہے کہ میراث کے معاملے میں بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں. انتقال ہوا ہو مثلا شروع کے دن ہو اور کوئی دیندار آدمی کہے میراث تقسیم ہوئی، ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا مردے کا، نہیں تو ہم کو میراث کی پڑی نہیں ایسا. اچھا کفن میلا نہیں ہوا، ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ہمیں کیا میراث تقسیم کرنے کی. نہیں 1 سال 2 سال 4 سال 15 سال گزرے نہیں تو وہ کفن تو میلا ہوا کہ نہیں ہوا، رشتہ داری میلی ہو جاتی ہے. پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا بولو نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یوں خاندان کی خاندان اور نسل کی نسل یوں کٹ جاتی ہے. ایک بھائی کے بچے بالکل الگ، دوسرے بھائی کے بچے بالکل الگ. یہ سب کباڑہ کس کا ہے؟ میراث تقسیم نہ کرنے کا. حالانکہ میراث کی اہمیت شریعت میں کتنی ہے دیکھو. سب سے زیادہ بہت پھیلا کر اگر مال کے احکام بیان کیے اللہ نے میراث کے بیان کیے 4 پارے میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ خاص شریعت نے دائرہ مقرر کر دیا کہ اتنے علاقے کے اندر ایک میراث کا عالم اگر نہیں ہوگا تو پورا علاقہ گنہگار ہوگا. ایک عالم اگر خاص علاقہ ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ اتنے کلومیٹر کے اندر اگر میراث جاننے والا ایک عالم دین بھی نہیں ہے، کم از کم ایک مفتی نہیں ہے، تو پورے علاقے کے تمام مسلمانوں کو گناہ ہوگا. اور اسی سے اس عالم کی اہمیت بھی سمجھو کہ اس کی وجہ سے پورا علاقہ کس سے بچا ہوا ہے؟ گناہ سے بچا ہوا ہے. اس سے زیادہ ایک میراث کا مسئلہ عالم بیان کرے تو اس سے کئی نفل نمازوں سے 200 یا 500 نفل نمازوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور میراث کے مسئلے بہت ٹیڑھے ہوتے ہیں. عالمیت والوں کو پوچھو جو عالم بنتے ہیں، نانی یاد آ جاتی ہے میراث کے مسئلے حل کرتے کرتے.
ہم لوگوں نے حل کی ہے رات کو، یہی فضیلت جو ہوتی تھی وہ ہم کو رات کو جگا کے رکھتی تھی، ہم لوگ سوچتے تھے کہ چلو یار کچھ ثواب مل جائے گا۔ ایک مسئلہ حل کرنے میں ہمارے 2 ڈھائی بج جاتے تھے، 1:30 بج جاتے تھے، ایک مسئلہ حل کرنے میں دوسرے کام رہ جاتے تھے، اس لیے کہ میراث اتنی آسان نہیں ہے۔ تو شریعت کی یہاں پر اس کے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن میں اس کا جو رکوع ہے، حافظ کو نماز میں سناتے ہیں اس کو بھی نہ نہیں یاد آتی، وہ بہت ٹیڑھا ہے۔ پھر اس کو پریکٹیکل جو کیا جاتا ہے وہ بھی عالم کو نہ نہیں یاد آتی۔ تو یہ مسئلے اتنی اہمیت کے ساتھ اگر بیان کیے گئے ہیں تو جو کر رہے ہیں ان کو نہ نہیں یاد آ رہی ہے، تو جو میراث تقسیم نہیں کر رہے ہیں ان کو ابا یاد نہیں آ جائیں گے جب فرشتے لگائیں گے تو۔ اس لیے میراث آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تقسیم کرنی چاہیے۔ اتنا سیدھا سادہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے بہت ٹکا کر بہت ڈیٹیل کے ساتھ میراث کے مسئلے ایسے بیان کر دیے ہیں کہ کسی بھی دنیا کے ماہر کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے بیان کر دیے۔ اس لیے میراث آدمی کیا کرے؟ تقسیم کرے۔ ایک آدمی تھے، ہم لوگ کچھ بہت وہ سیکھنے جاتے تھے کہ بھائی غیر مسلم حضرات جو ہیں بیچارے، ان کو اسلام کے بارے میں کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، جو لوگ ان میں کام کرتے تھے تو ہم سے کچھ سیکھنے جاتے تھے۔ تو ان میں ایک صاحب تھے، براہمن تھے، پہلے سنگر تھے، بعد میں ایمان لائے، اور ایمان لا کر ان کا شوق کہ قرآن کی پوری ڈکشنری انہوں نے یاد کر رکھی تھی، بہت عجیب و غریب شوق تھا۔ بہرحال تو ہم لوگ ان کے بیان میں بیٹھے تھے، تو وہ ہم سے وعدہ لیتے نا، تو انہوں نے بیان کے بعد ہم سے وعدہ لیا تھا اس وقت، آج سے 4-5 سال کہ تم وعدہ کرو کہ جہاں بیٹھو گے وہاں لوگوں سے کہو گے کہ میراث تقسیم کرو، جب تمہیں بیان کا موقع ملے گا تم کہو گے میراث تقسیم کرو۔ بولے میراث کی وجہ سے بہت زیادہ حقوق مارے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے کوئی وعدہ لے یا نہ لے، شریعت نے بہت زیادہ اس کی کیا کی ہے؟ اہمیت دی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے۔ میراث کے معاملات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کیا ڈیٹیل بتائی جائے۔ جو حضرات دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں نا، اور جہاں مستقل فتوے آتے ہو، ان سے جا کر پوچھو کہ میراث کی وجہ سے خاندان کیسے ٹوٹتا ہے، ان سے جا کے پوچھو کہ میراث نہ تقسیم ہونے کی وجہ سے کتنا پیسہ کورٹوں میں مقدمہ بازی میں چلے جاتا ہے، ان سے جا کر پوچھو۔ مارنے کاٹنے پر لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی ڈبے جو آسمان کی باتیں تھوڑی، ہمارے بیچ کی باتیں ہیں بھائی، سماج کی باتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ اس لیے میراث کے بارے میں خاص طور سے آدمی اہتمام کرے۔ آدمی مر گیا تو اس کی ہر چیز کیا ہے؟ میراث ہے۔ ہمارا اساتذہ سمجھانے کے لیے کہتے تھے اس کے جیب میں چنے رکھے ہیں تو وہ بھی کھائے گئے ہیں، میراث کے کوئی کھا نہیں سکتا۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے، ابھی بیچارے انتقال ہوا ہے، گھر کی دوسری چیزیں ہیں، سب کامن استعمال میں آ جاتی ہے، نو ٹینشن استعمال کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ تھے، میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے شیخ آئے تو حضرت بہت کمزور تھے، تو میرے والد جو ہے ایک معجون خاص استعمال کرتے تو کچھ کھانے کا طاقت کا، تو وہ میں نے لے جا کر دیا کہ حضرت آپ کھائیے۔ تو فوراً کہا کہ بھائی اس پر آپ کا حق تھوڑی ہے، یہ تو آپ پوری جتنے رشتہ دار ہیں سب کا حق ہے، آپ نے کیسے لے لی؟ تو حضرت نے کہا کہ حضرت جتنے بھی حقدار ہیں سب یہاں پر موجود ہیں اور سب بالغ ہیں اور سب اجازت دے رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پیش کیا۔ تو دیکھیے کتنا زیادہ اہتمام، فوراً ٹوک دیا کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے میراث کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت میں، اس سے بہت بچنا چاہیے، خاص طور سے ایسی میراث کی جس میں نابالغ کا حصہ آتا ہو۔ کس کا؟ وہ اگر اجازت بھی دے دے نا، ماموں کھا لو تم تو بھی، چاچا کھا لو تو بھی نہیں کھا سکتے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس کی اجازت کا کوئی مطلب نہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے کی ویلیو کیا ہے، اس کو تھوڑی معلوم ہے بیچارے کو، وہ اجازت دے تو اجازت مانی نہیں جائے گی۔ اس لیے میراث میں اتنی زیادہ اہمیت ہے لوگوں کے حقوق کی کہ جو مردہ مرنے والا ہے نا، جس کا اصل مال ہے کمائی کا، اگر وہ مرض الوفات میں ہے، یعنی ایسی بیماری میں کہ اس کے بعد اب کیا ہے، چانسز نہیں ہے کہ بچے گا، مر رہا ہے، اگر وہ وصیت کر جائے نا کہ اتنے فلانی مسجد میں دے دینا، اتنے فلانی مسجد میں دے دینا، اتنے یہاں دے دینا، تو بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے مال کے 3 حصے کریں گے اور ایک ہی حصے میں اس کی بات مانی جائے گی، باقی 2 تو بالکل سپریٹ کس کے لیے ہیں؟ وارثوں کے لیے۔ اب تو بھائی اس سے زیادہ اہمیت ہوگی کہ جس نے کمایا ہے اس کی بات بھی آپ نہیں مانی جائے گی، اتنا زیادہ حق لگ جاتا ہے میراث کے ساتھ۔ تو جس آدمی نے کمایا نہیں اور پھر پوری زندگی کسی کی کمائی کو دبا کر بیٹھ جائے اور بہنوں کے حقوق نہ دے، چھوٹے بھائی کے حقوق نہ دے، ابا کی دکان کی بیٹا بیٹھا ہے ٹکا کر کما رہا ہے اور چھوٹے بھائی کو بھیجا پڑھنے کے لیے، اور پھر پڑھ کے بیچارہ فارغ ہو تو دوسرے دھندے مار دلا، جا بھائی تو جاب کر، 5,000 والی نے 7,000 والی نے 10,000، یہ ٹکا کر بیٹھا ہے، یہ حرام ہے۔ ہم تو برباد ہوئے، ہماری نسلیں کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی سستا وستا سودا نہیں ہے۔ یہ جو مثالیں دی جاتی ہے عام حالات کو سامنے رکھ کر دی جائے، پرٹیکولر کسی آدمی کو سامنے رکھ کر نہیں دی جاتی۔ ہم تو اللہ کا فضل ہے کہ یہاں تو کسی سے واقف نہیں ہوئے،
ذاتی پرسنل کسی کی لائف ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے، لیکن یہ بات ہے۔ اس لیے میراث کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو ہے خاص طور سے شریعت کہہ رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا میں قرآن اصل کہنا چاہ رہا ہے کہ تم حرام خوری کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ حرام خوری۔ لیکن اس کی سب سے گھٹیا جو شکل تھی نا، وہ کیا تھی؟ میراث کھاؤ، دوسرے نے کمایا، مردہ مر گیا، مردے کے مار پر عیش کرو۔ کسی کے اندر تھوڑا سا جگر ہونے اور تھوڑی سی خودداری، وہ کبھی اس طرح کی حرکات نہیں کر سکتا، اس لیے قرآن سنا رہا ہے کہ تم میراث کھاتے ہو، ڈوب مرو یوں۔ جیسے ابھی ایسا سمجھو کہ ہماری زکوٰۃ، ہمارے سماج اور معاشرے میں زکوٰۃ کھانا کیسا سمجھا جاتا ہے؟ بہت برا۔ حالانکہ جو مستحق ہے اس کو بھی پتہ لگ گیا تو وہ بھی نہیں لگے گا کہ میں تو زکوٰۃ نہیں کھاتا۔ اللہ تیرے لیے تو رکھی ہے، کھا لے نا چپ چاپ۔ یہ کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ پھر وہاں سے کہاں آتی ہے؟ غریب کے ہاتھ میں، نہیں آئی بس۔ تو بھائی یہ تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے ہدیہ آ رہا ہے، میں نہیں کھاتا زکوٰۃ۔ بھائی جب تم مستحق ہے، شریعت نے تیرے لیے نظام چلایا ہے، یہ تیرا حق ہے، لے لے چپ چاپ۔ اور دینے والا کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، دینے والے کو تو ڈھونڈ کر گھر پہ جا کر دینی چاہیے، شریعت نے ایسا نظام رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل سمجھو کہ جو ایسے نظام چلے کہ لوگ آ کر زکوٰۃ لے کر چلے جاتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ تو ڈور ٹو ڈور تم دینے جاؤ مستحق ڈھونڈ کر، اور احترام کے ساتھ دو، اس لیے کہ ان کا وہ مال تھا جو اللہ نے تمہارے وہاں بھیج دیا تھا، تمہارے یہاں ادا کرو۔ لیکن کھائیں گے نہیں۔ اب سمجھو کہ کوئی آدمی مالدار ہے، وہ زکوٰۃ کھا رہا ہے، بتاؤ کتنی ذلت کے ساتھ ہم کہیں گے؟ شرم آتی ہے؟ زکوٰۃ کھاتا ہے تو نہیں ہے سر، کیسا کہیں گے؟ تو اللہ ایسا کہہ رہا ہے، شرم آتی ہے؟ میراث کھا رہا ہے تو، مردے کا مال کھاتا ہے، یتیم کا مال دبا کر کھا رہا ہے، بہنوں کا دبا کر بیٹھا۔ اسی سنائی اتنی بڑی بڑی سنائی جا رہی ہے، لیکن تھوڑے مہذب انداز میں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، آدمی سر جوڑ کر بیٹھے اور اس سے فارغ ہو جائے، یہ بہت وبال والی چیز ہے، دنیا میں تو پتہ نہیں لگے کہ آخرت میں سمجھ آ جائے گی، اس لیے اس سے توبہ کرے۔ پورا آدمی حج کر لیتا ہے، پہلی صف کی پابندی کر لیتا ہے، لیکن جب مال کا معاملہ آتا ہے تو یہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ چوک جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو بہت اچھی طرح نوٹ کریں۔ یہاں انتقال ہوا، یہاں سب چیزیں واضح طور پر لکھا کر فائنل کرو، بھائی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ختم معاملہ۔ اس میں کائی کی شرم؟ جب شریعت نے نظام رکھا ہے، 3 دن ہوئے، 3 دن میں سب نمٹا دینے کا، 3 دن فارغ ہوئے، 3 دن سوگ رہتا ہے۔ بھائی کتنے دن؟ 3 دن۔ اس کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ طبعی غم رہتا ہے، وہ الگ چیز ہے کہ بھائی غم رہے گا آدمی کو تو رہے، لیکن سوگ 3 دن ہے۔ اس کے بعد معاملات نہیں تھا، وہ سب بھائی بیٹھو، بہنوں بیٹھو، لکھو کیا چھوڑا ہے کیا نہیں چھوڑا ہے، سب کا حساب کتاب کر کے ختم کر دو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو یہ چیز کر کے جانی چاہیے، بلکہ زندگی ہی میں آدمی کو کیا کر دینی چاہیے؟ بچوں کے درمیان انصاف کے ساتھ شریعت کے مطابق میراث تقسیم کر کے فارغ ہو جانا چاہیے۔ سب سے اچھا بنا دینا چاہیے کہ بھائی اس طرح میری اتنی ملکیتیں، یہاں وہاں اتنے دینے کے، یہاں اتنے دینے کے، یہ قرضے کے، یہ میرے، سب واضح ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے تربیت پائی، ان کے یہاں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے میرے والد میرے شیخ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے یہاں اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ جب وہ آخری عمر میں آ گئے، بیماری کا ان کا زمانہ شروع ہو گیا، مال کے معنی میں کتنے صاف تھے، وہ اپنا روم الگ کر لیا انہوں نے، اور اپنی ذاتی خریدی ہوئی چیزیں ان کی جو ضرورت کی تھی صاحب اندر لے لی، جس کو جو دینا تھا سب باہر کر دی، اور ہر چیز لکھ کر رکھ دی۔ حضرت تقی صاحب فرماتے ہیں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، ہمیں 1 روپے کے بارے میں بھی یہ سوچنا نہیں پڑا کہ یہ کہاں جائے گا، سب چیز اتنی واضح کر دی۔ خود حضرت بھی کہتے تھے زندگی میں کہ ابھی میرا انتقال ہو جائے، میرے 1 روپے کے بارے میں بھی کوئی پریشان ہونے والا نہیں، معاملات اتنے صاف چاہیے۔ یا تو بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے باپ نے کہاں کہاں معاملات کر رکھے تھے اور انا للہ ہو گیا، بعد میں لوگ جاگتے ہیں کہ میرا اتنا میرا اتنا۔ جس کو مرنا ہے وہ اپنا دامن کیسا رکھے؟ صاف رکھے۔ جس کو یہیں ٹکا کر جینا ہے تو جیے بھائی، یا تو فرعون بھی نہیں جی پایا، ہم کیا جیئیں گے؟ اس لیے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، قرآن کہتا ہے کہ تم میراث سمیٹ کر کھاتے ہو، یعنی حرام خوری کرتے ہو، اور اس میں سب سے بدترین شکل میراث تقسیم نہیں کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے ٹکا کر محبت کرتے ہو۔ کیسی ٹکا کر؟ تو یہ کیسی ٹکا کر کرتے ہیں کل سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔